گاؤں کے کچے راستے پر شام کی لالی اتر رہی تھی۔ دور تک پھیلے کھیت سنہری روشنی میں نہا رہے تھے اور درمیان میں ایک پرانی سی گلی جہاں ایک بوسیدہ لکڑی کا بورڈ ہوا میں ہل رہا تھا۔ بورڈ پر ہلکی سی دھندلی لکھائی میں درج تھا، درزی خان۔ یہ دکان گاؤں کے ایک خاموش شخص کی تھی۔ خان صاحب، گاؤں والے اسے عجیب کہتے تھے۔ یہ کپڑے وقت پر نہیں دیتا، یہ تو آدھے کپڑے بنا کر رکھ دیتا ہے۔ کبھی کبھی تو لوگ مذاق اڑاتے کہ وہ سلائی بھول جاتا ہے، مگر وہ ہر بار بس مسکرا دیتا اور بات بدل دیتا۔ ایک سرد شام ایک دبلی پتلی لڑکی مریم دکان میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی مگر صاف ستھری چادر تھی جس پر ایک لمبا سا کٹ پڑا ہوا تھا۔ چچا، یہ امی کی چادر ہے، پھٹ گئی ہے، آپ جوڑ دیں گے؟ خان صاحب نے چادر لے لی، دھیرے سے کٹ کو دیکھا جیسے کوئی ماہر ڈاکٹر زخم کا معائنہ کر رہا ہو، پھر مشین پر بیٹھے دھاگا ڈالا اور آہستہ آہستہ سلائی شروع کی۔ مریم چپ چاپ دیکھتی رہی۔ مشین کی آواز ہلکی ہلکی گونج رہی تھی، مگر کچھ دیر بعد وہ اچانک رک گئی۔ خان صاحب نے کپڑا طے کیا، مریم کی طرف بڑھا دیا اور کہا، یہ ابھی مکمل نہیں ہوگی، بعد میں ہوگی۔ مریم حیران رہ گئی، لیکن کیوں؟ امی کو تو ابھی چاہیے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، کچھ سلائیاں وقت خود کر دیتا ہے۔ مریم کچھ سمجھی نہیں، مگر خاموشی سے چادر لے کر چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ یہ درزی پاگل ہے، کپڑے وقت پر دینا آتا ہی نہیں، ادھورا کام کر کے پیسے بھی لیتا ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے نوٹ کیا کہ ہر کپڑا جو وہ ادھورا چھوڑتا تھا کچھ عرصے بعد اچانک مکمل کر دیتا، اور عجب بات یہ کہ جب وہ مکمل کر کے دیتا تو پہننے والے کے لیے وہ لمحہ زندگی کا خاص ترین لمحہ ہوتا۔ کسی کا شادی کا جوڑا وقت پر نہ ملا، مگر 2 سال بعد بیٹی کی پیدائش پر وہ جوڑا مکمل ہو کر پہنچ گیا۔ کسی کا کوٹ سردیوں میں نہیں ملا، مگر شدید برف باری کے دوران اچانک درزی خود لے کر آ گیا۔ لوگ حیران تھے، مگر وجہ کوئی نہ جان سکا۔ مہینے گزر گئے۔ ایک رات آسمان پر کالے بادل چھا گئے، ہوا کا شور بڑھنے لگا، درخت کانپنے لگے، گاؤں پر طوفان ٹوٹ پڑا، چھتیں اڑ گئیں، کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، بارش کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ برسنے لگی۔ مریم کا گھر بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ مٹی کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا، پانی اندر داخل ہو گیا۔ اس کی ماں بخار میں تپ رہی تھی اور وہ چادر جو ان کی واحد پناہ کا تھی طوفان میں کہیں اڑ گئی۔ مریم ماں کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، مگر سرد ہوا اور بارش کی ٹھنڈ نے سب کچھ مزید مشکل کر دیا۔ رات کے پچھلے پہر جب مریم نیم بے ہوشی میں ماں کے پاس بیٹھی تھی، دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اٹھی، دروازہ کھولا تو سامنے خان صاحب کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہی چادر تھی، مکمل سلائی ہوئی، کناروں پر نئے پیوند لگے ہوئے۔ وہ بغیر کچھ کہے اندر آئے، چادر ماں کے اوپر ڈالی اور آہستہ سے بولے، یہ لو، تمہاری چادر مکمل ہو گئی۔ مریم نے حیران ہو کر پوچھا، اب کیوں؟ اس دن کیوں نہیں مکمل کی تھی؟ خان صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ بیٹی، میں ہر کپڑا اس دن مکمل کرتا ہوں جب پہننے والے کو سب سے زیادہ امید چاہیے ہوتی ہے، تاکہ جب وہ سمجھیں کہ سب ختم ہو گیا ہے میں انہیں کبھی کچھ واپس دے سکوں۔ مریم نے چادر کو دیکھا، اس پر ایک پرانا سا پیوند لگا ہوا تھا جو اس کے والد نے کبھی خود لگایا تھا جب وہ زندہ تھے۔ خان صاحب نے دھیرے سے کہا، یہ پیوند میں نے نہیں لگایا، یہ تمہارے ابا کا ہے۔ جب تم پہلی بار آئی تھی میں نے سوچا یہ چادر تمہیں اس دن ملنی چاہیے جب تمہیں اپنے والد کی یاد سب سے زیادہ سہارا دے۔ مریم کے آنسو بہہ نکلے، اس نے چادر کو سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے ٹھنڈی رات کی ہوا میں ایک عجیب سی گرمی بھر گئی۔ صبح جب گاؤں والوں نے یہ قصہ سنا تو پہلی بار سمجھ گئے کہ خان صاحب کا ادھورا کام اصل ادھورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کسی کے لیے امید کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ کچھ سلائیاں دھاگے سے نہیں، دل سے کی جاتی ہیں، اور دل سے کی گئی سلائیاں کبھی ادھوری نہیں رہتی۔